ایمان ہے کہ جو بھی در بطول کے منگتوں میں آ گیا، سمجھو کہ میرے حضور کی نظروں میں آ گیا۔ ذکر علی کی پہنچا جو بزم میں ایسا لگا کہ جیسے میں اپنوں میں آ گیا، اور نازا ہوں اس لیے ہی میں اپنے نصیب پر، دامن نبی کی آل کا میرے ہاتھوں میں آ گیا۔ میرا تک نہ کسی نقیب کے جیسا پڑھنے کا نہیں سوچا، نہ ہی میں نے کہا کہ یار اس طرح کی میری آواز ہونی چاہیے۔ الحمدللہ آج تک جہاں بھی گیا ہوں کبھی میں نے ڈیمانڈ نہیں کی، کبھی میں نے دیکھا ذہن میں گمان نہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کی ہے جب اب ذہن میں ایسا گمان آئے یا اللہ اس سے بہتر ہے کہ مجھے موت عطا کر دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان، السلام علیکم، میں ہوں عدیل نزاکت اور آپ دیکھ رہے ہیں AN آفیشیل۔ ناظرین کرام، میرے ساتھ اس وقت جو شخصیت موجود ہیں، بڑے کم عرصے میں، بڑی کم عمر میں انہوں نے کافی جو ہے وہ اپنا نام بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ عزتوں سے نواز رکھا ہے، کیونکہ مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ عمر شاہ جماعتی صاحب، سوشل میڈیا پر اکثر آپ ان کے جو وہ چھوٹے چھوٹے کلپ جو ہیں وہ نقابت کے اور شعر و شاعری کے دیکھتے ہوں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں، ان کی لائف کی جرنی کے بارے میں ان سے پوچھیں گے، ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے نقابت کا جو شعبہ ہے وہ کیوں اختیار کیا۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو شراز بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جناب ہمیں یہ ٹائم دیا۔ ظاہر سی بات مصروف آدمی ہیں آپ، اور آپ نے ہمیں یہ ٹائم دیا، سب سے پہلے تو اس کے لیے بہت شکریہ جناب۔ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے خصوصی وقت میں سے وقت نکال کے مجھے یاد کیا، اور میں یہ بھی ساتھ ساتھ کہتا چلا جاؤں کہ محمد عدیل نزاکت صاحب بڑی محبت فرمانے والی شخصیت ہیں، بڑے ہی عرصے سے ان کے ساتھ ایک محبت والا تعلق ہے، ان کے ساتھ بھی، ان کے بھائیوں کے ساتھ بھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ محبت سلامت رکھے، اور جس محبت سے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی یہ محبت اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین جی، اتنی دعاؤں کے لیے بہت شکریہ۔ شراز بھائی، سب سے پہلا میرا ذہن میں جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے، اگر اس شعبے میں آتے ہیں، درس نظامی کرتے ہیں یا کوئی درس سے فارغ ہوتے ہیں، تو اتنا بڑا یہ پلیٹ فارم ہے، سمندر ہے ایک، اگر اس شعبے میں آپ آتے ہیں تو آپ نے یہ نقابت کا شعبہ کیوں چوز کیا؟ اس کے علاوہ آپ ایز اے کالم دین بھی جو ہے وہ بن سکتے تھے، ماشاءاللہ آپ کی آواز بہت پیاری ہے، ایک سنہان مصطفیٰ بھی، آپ اس شعبے میں بھی آ سکتے تھے، تو کس سوچ سے آپ نے سوچا کہ یار مجھے ایک نقیب بننا چاہیے؟ پہلے تو عدیل بھائی یہ بس ہوتا ہے رب کائنات یا سرکار کی نگاہ ہے، ان کی کرم نوازی ہوتی ہے کہ بندہ جیسے وہ چاہیں وہ ویسے ہی ہوتا ہے۔ مجھ پہ کرم نوازی ہے، سرکار کی بھی ہے، سرکار کی اولاد کی بھی خصوص جو ان کی محبت ہے، سرکار کی اولاد سے بڑی محبت ہے مجھے بھی، ان کو بھی میں، آپ دیکھتے ہیں کہ سادات کا بڑا ادب احترام کرتا ہوں۔ یہ میرے ذہن کے مطابق یا میرا جو ایمان ہے کہ جو بھی در بطول کے منگتوں میں آ گیا، سمجھو کہ میرے حضور کی نظروں میں آ گیا۔ ذکر علی کی پہنچا جو بزم میں ایسا لگا کہ جیسے میں اپنوں میں آ گیا، اور نازا ہوں اس لیے ہی میں اپنے نصیب پر، دامن نبی کی آل کا میرے ہاتھوں میں آ گیا۔ میرا زندگی کا سرمایہ حضور کی آل ہے، اور مجھے بڑا عرصہ ہو گیا ہے کہ میں سرکار کی آل کی بھی نوکری کر رہا ہوں، اور سرکار کے گیت بھی اسٹیجوں پہ جا کے گا رہا ہوں۔ یہ جو نقابت کا شعبہ ہے، یا یہ جو میں نے یہ شروع کیا ہوا ہے، یا رب کائنات نے یہ راستہ دکھایا ہوا ہے، مجھے آج تک یاد ہے کہ پہلی محفل تھی میری کوٹلہ سارنگ شریف، آپ جانتے ہیں کوٹلہ سارنگ شریف، بڑا ہی نام ہے حضور خضر ملت سید خضر حسین چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور سید مزمل حسین شاہ صاحب جماعتی جو کہ ہوتے ہیں، ان کے وہ آستانہ ہے کوٹلہ سارنگ شریف، تو ادھر میری زندگی کی پہلی محفل تھی۔ پہلے میں نقیب نہیں تھا، نہ ہی مجھے پڑھنا آتا تھا۔ میں سامنے بیٹھ کے لڑکے پڑھتے تھے، اس ٹائم درس پڑھتے تھے، تو لڑکے پڑھتے تھے کہ نعت پڑھتے، تلاوت کرتے، نقابت کرتے، بیان کرتے، سامنے بیٹھ کے میں دیکھتا تھا کہ یا اللہ میں بھی کبھی سٹیج پہ کھڑا ہو کے پڑھوں گا، کبھی مائک پہ پڑھوں گا۔ وہ ایسی دل میں لگن تھی، وہ لگن میں رب کو قبول ہو گئی، میرے رب نے نظر کرم کی، اور رب کائنات نے اپنا کرم فرمایا، تو ایسا ایک موقع آ گیا کہ میں محفل پہ گیا، تو لڑکے تھے ساتھ میرے 2-3، وہ کہتے ہیں اگر آج آپ نے نقابت نہ کی تو شاہ صاحب ہوتے تھے ہمارے، وہ آپ کو آج کہہ رہے تھے کہ آج عمر شاہ کو بڑی پھینٹی لگے گی اگر آج عمر شاہ نے نقابت نہ کی۔ ہمارے کوٹلہ سارنگ میں بڑی محفلیں ہوتی تھی میلاد کی، جب میلاد شروع ہوتا تھا پہلے میلاد سے لے کے آخری میلاد تک
بڑی محفلیں ہوتی تھی، دن میں 3 4 محفلیں ہوتی تھی، تو ادھر چلے گئے تو میں نے ڈر کے نقابت کی ادھر واہ واہ، کہ یار شاہ صاحب ہیں تو یہ دیکھیں میرے پہ کرم بھی سادات کا ہے۔ پہلی محفل میں نے جب کی تو وہ بھی سادات کی کرم نوازی سے، سید امیر حمزہ شاہ صاحب ریزی تھے، آپ نے حکم فرمایا تھا تو میں نے وہ پہلی نقابت کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری وہ پہلی نقابت تھی اور مایا ناز نقابت تھی۔ تو ادھر سے پھر میرا آغاز ہوا، پھر ایسا رب کائنات نے کرم فرمایا، آپ بھی جانتے ہیں، بڑے لوگ بھی جانتے ہیں، رب کائنات نے کرم نوازی فرمائی، بڑی بڑی جگہ دور نزدیک کا سفر ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ ہے۔ جو نقابت ہے نا، میں درس نظامی بھی پڑھتا رہا ہوں، نقابت جو ہے یہ ایک شوق ہے میرا، مجھے ایک شوق کا لگن تھی، تو میں نے پھر یہ اپنا ایک ہی مشن رکھا، جو در در پہ جاتے ہیں نا وہ بھی کامیاب نہیں ہوتے، ایسا ہی ہے، اصل وہی ہے جو ایک در کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو نقابت ایک شوق تھی، تو شوق کو لے کے چلیں تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے۔ یور فرسٹ امپریشن لاسٹ امپریشن، یہ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے، ایک کا جو پہلا امپریشن ہوتا ہے وہ اسی کی کارکردگی پر، اسی کی بیس پر آپ کی وہ لاسٹ جو ہے وہ امپریشن ہو سکتا ہے۔ عمر بھائی ماشاءاللہ جو آپ کا انداز ہے نقابت کا، ہر نقیب کا اپنا انداز ہے، جو بڑے نام ہیں جس میں افتخار رضوی، تسلیم صابری، ان کا اپنا ایک انداز ہے، تو آپ کس کو فالو کرتے ہیں، کس کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یار میرا یہ انداز جو ہے نا اس طرح کا ہونا چاہیے نقابت میں؟ عدیل بھائی، یہ اب آپ نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ میں پہلی بات یہ آپ سے کروں کہ میں نے آج تک نہ کسی نقیب کے جیسا پڑھنے کا نہیں سوچا، نہ ہی میں نے کہا ہے کہ یار اس طرح کی میری آواز ہونی چاہیے۔ جب سے نقابت شروع کی الحمدللہ الحمدللہ، آپ بھی سنتے رہتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ خود جو تیار کر کے پڑھا جائے نا اس میں تاثیر ہوتی ہے، کسی کو دیکھ کے پڑھنا اور اپنے اندر ایسی کیپیسٹی پیدا کریں، اپنے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا کریں کہ جو آپ پڑھیں وہ لوگ پڑھیں، جو آپ پڑھیں وہ لوگ پڑھیں۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ عمر بھائی آپ پیشے کے لحاظ سے کیا کام کرتے ہیں، ذریعہ معاش آپ کا کیا ہے؟ یہ یقینی طور پہ یہ جو نقابت ہے اس میں آپ نہ تو آپ نے اس کو کاروبار بنایا، آپ کرتے ہیں یہ سرکار کی محبت میں، تو کس طرح مینج کرتے ہیں گھر کا جو اخراجات ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہے آپ کا؟ عدیل بھائی نقابت تو میرا ایک شوق ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں شوق سے کرتا ہوں الحمدللہ۔ آج تک جہاں بھی گیا ہوں کبھی میں نے ڈیمانڈ نہیں کی، کبھی میں نے دیکھا بھی ذہن میں گمان نہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کی ہے جب اب ذہن میں ایسا گمان آئے یا اللہ اس سے بہتر ہے کہ مجھے موت عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی، آپ جانتے ہیں حافظ بھی ہوں، میں نے کتابیں بھی پڑھی ہوئی ہیں، تو الحمدللہ بچے بھی پڑھاتا ہوں قرآن پاک سے، کئی بچے میرے سے پڑھ کے قرآن مجید چلے گئے ہیں۔ ابھی اس سال آپ ماشاءاللہ اب روزے ہیں، تو روزوں میں بھی ماشاءاللہ جو شاگرد میرا سنار ہے حافظ حسن ہے، ماشاءاللہ وہ قرآن مجید پورا، اس نے وہ سکول بھی پڑھا ہے ساتھ، اب کالج جا رہا ہے، اسکالرشپ بھی اسے ملی ہے، تو اب کالج جا رہا ہے، اس نے ساتھ ساتھ اپنی دنیاوی تعلیم بھی ساتھ رکھی اور قرآن مجید کی بھی تعلیم ساتھ رکھی، تو اس نے بھی حفظ کیا، اور بچوں نے بھی گھر میں بھی پڑھاتا ہوں، درس میں بھی کوٹلہ سارا خاں ادھر بھی پڑھاتا ہوں، تو درس بھی پڑھاتا ہوں، ویسے میں ڈرائیونگ بھی کرتا ہوں، یعنی کہ میں نے صرف نقابت کو یا اس کو نہیں رکھا معاش، یعنی کہ مجھے یہاں سے ہی ملے میں اسے ہی لے کے چلوں تو یہی کروں، نہیں، میں ماشاءاللہ ڈرائیونگ بھی کرتا ہوں، ڈرائیور بھی ہوں، اور الحمدللہ بڑا اچھا بزنس بھی ہے والد صاحب کا، ٹینٹ سروس کا، کیٹرنگ کا، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم نوازی فرمائی ہوئی ہے، الحمدللہ رب کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے در کا نوکر رکھا ہے، اور یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے در کا ہی فقیر اور نوکر رکھے، کسی دنیا کے در کا فقیر یا نوکر نہ بنائے، کیونکہ دنیا چھوڑ دیتی ہے لیکن وہ پروردگار عالم ایسا ہے کہ جو اپنے بندے کو نہیں چھوڑتا۔ ماشاءاللہ جی، اپنے حالات کا اظہار کر رہے تھے عمر شاہ جماعتی صاحب۔ میں اپنے پروگرام کا اختتام اسی دعا کے ساتھ کروں گا کہ وہ وقت بہت جلد آئے کہ اللہ تعالیٰ عمر بھائی کو ماشاءاللہ بڑی عزت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بے پناہ عزتوں سے نواز رکھا ہے، وہ وقت بہت جلد آئے جب اللہ تعالیٰ ان کو ایک عروج بخشے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر میں کسی مسند پر بھی پہنچ گیا تو جو میرا قانون، میرا رول آج ہے وہ کل کو بھی وہی رہے گا، کہ میں کسی محفل میں جانے کی نہ تو ڈیمانڈ کرتا ہوں اور نہ کبھی کی ہے اور نہ کبھی کروں گا۔ یہ بقول میرے، میں سب سے بڑی یہ گواہی ہوں کہ میں نے اپنے گاؤں میں ایک محفل کروائی، عمر بھائی شاید آپ کو یاد ہو، سڑک کے اوپر منار والی مسجد میں نے محفل کرائی، تو میں نے ان کی محفل تھی اگلے دن،
تو اسی دن ہماری محفل تھی، تو انہوں نے اس محفل کو چھوڑ کے ہمیں ٹائم دیا، تو بالکل فری آف کاسٹ یہ آئے. ہم نے بہت ان کو کوشش کی کچھ دینے کے لیے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ یار نہیں، بس آپ سے محبت ہے. یہ ان کی محبت ہے، اور یہ نہیں کہ یہ صرف عدیل نزاکت سے اتنی محبت کرتے ہیں، یہ نہیں کہ یہ صرف کوٹلہ سارنگھا والوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، یہ نہیں کہ یہ عمر چک والوں سے اتنی محبت کرتے ہیں. یہ ہر وہ بندہ جو اس شعبے کا ہے، ہر وہ بندہ جو اسلام کی بات کرتا ہے، ہر وہ بندہ جو سرکار کی، اہل بیت کی، اصحاب کی بات کرتا ہے، عمر شاہ جماعتی آپ کو ان کے ساتھ ہر میدان میں کھڑا نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا جی. میں ہوں عدیل نزاکت. دیکھتے رہیے AN آفیشیل. پاکستان زندہ باد.